دین کی پناہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شہریار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محرم الحرام میں یکم محرم سے لے کر ہم نے ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ شروع کیا فلسفہ شہادت کے نام سے، یہ سلسلہ جاری ہے اور 10 محرم الحرام تک یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ ہمارا مقصد جہاں آپ کو واقع کربلا، حضرت امام حسین اور حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے واقعات، اس کا فلسفہ اور اس کا حقیقی میسج آپ کو دینا ہے، اس سے روشناس کرانا ہے، وہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم میں حقیقی حسینیت اور حقیقی فاروقیت جو ہے وہ پروان چڑھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم ان دنوں تک محدود نہ رہیں کہ ہم کسی ایک دن تک حسینی یا فاروقی نہ رہیں، بلکہ حسینیت اور فاروقیت کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں اور ہر روز ہم ایک سچے حسینی اور ایک سچے فاروقی ہوں۔ اور واقعہ کربلا ہمیں بیسیکلی یہی درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا کا درس ہی یہ ہے کہ آپ نے وقت کے یزیدوں کے سامنے ڈٹنا ہے، آپ نے ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے، تعداد بھلے کم ہوں، آپ کمزور ہوں، آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طاقت آپ کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ، اللہ رب العزت کی نصرت آپ کے ساتھ۔ اگر آپ حضرت حسین کی طرح حق پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ہی تاریخ میں زندہ رہیں گے اور حق کے دشمن مٹ جائیں گے۔ بے شک حق غالب رہتا ہے اور جو باطل ہے اس نے مٹنا ہی ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن میں مولانا اسلم الرحمن حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا سے اسی واقعات پر اور اسی سے ریلیٹ کچھ عنوانات پر آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضرت میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ، میں، ہم میں سے ہر ایک فرد حسینی ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن حسینی ہونے کے دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ یا حسینی ہونے کے دعوے دار کی حیثیت سے کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم بھی وقت کے یزیدوں کے خلاف آواز بلند کریں؟ یا صرف وقت کے یزیدوں کے خلاف ہم ان کی باتیں سنتے رہیں اور ایمان کے نچلے درجے میں آ کر انہیں دل میں برا جانتے رہیں اور پھر ہم دعوے کرتے رہیں کہ ہم تو سچے حسینی ہیں، ہم تو سچے فاروقی ہیں؟ کیا یہ دعویٰ ہم سے یہ تقاضا نہیں کر رہا کہ وقت کے یزیدیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، آواز بلند کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سب سے ورحمۃ اللہ پہلے وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک حسینی اور دوسرا یزیدی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ در حقیقت حسینیت اور یزیدیت دو سوچوں کا نام ہے، بالکل دو مخالف قوتوں کے نام ہیں، حق اور باطل کی جنگ کا نام ہے، بہادری اور منافقت کا نام ہے، بے شک بے شک۔ ظلم کرنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ حسینیت عدل، صبر، جرت اور بہادری کا نام ہے، جبکہ یزیدیت سراسر بے حیائی اور لوٹ مار کا نام ہے۔ ہر دور میں حسینی بھی رہے ہیں، یزیدی بھی رہے ہیں۔ یزیدی طاقت کو حق سمجھتے ہیں، حسینی سچ کو ہی اصل طاقت سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آج بھی لوگ فلسفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل پیرا ہیں، اور آج بھی موجودہ حالات کے اندر بھی لوگ سچ کی خاطر آواز اٹھاتے ہیں، حق کی سربلندی کی خاطر جان لڑاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ حالات میں بھی حسینی موجود ہیں اور حسینی ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ہر دور میں موجود رہیں گے بھی، اور تمام تر مشکلات کے باوجود اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ در حقیقت حسینیت ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ کا نام ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے، حق کی خاطر سر کٹانے کا نام ہے، سچ کی خاطر جان دینے کا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کا نام ہے۔ حسینیت کوئی فرقہ نہیں، حسینیت ایک کردار ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ایمان ہے۔
اور یہی ایمان ظالم کے سامنے کبھی ہمیں جھکنے نہیں دیتا، بے شک، کیونکہ ایمان کی اصل طاقت یہ ہے کہ جب تم برائی دیکھو تو سب سے پہلے اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اسے برا جانو، اور یہی کمزور سے کمزور ایمان ہے۔ تو ہمارے ایمان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم ظالم کو ظالم کہیں، جابر کو جابر کہیں، اس کے خلاف ہر طاقت استعمال کریں۔ تو جب ہم یہ طاقت استعمال کریں گے تو سب سے بڑی ہماری یہ ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس ایمانی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر عمل کرتے ہوئے اس عمل پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم اپنے آپ کو واقعی اصل حسینی کہہ سکیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بڑا ہی زبردست آپ نے جواب دی، اور میں آپ کے جواب کو دوبارہ دہرا دوں، میرے ناظرین سن لیں، حسینی فرقہ نہیں ہے، میں پھر کہہ دیتا ہوں، حسینی فرقہ نہیں ہے۔ حسینی ہونا یا حسینیت ایک فلسفہ ہے، حق پہ ڈٹنے کا نام ہے، جابر حکمران کے خلاف اٹھنے کا نام ہے، حق بات کہنے کا نام ہے، ظلم سے لڑنے کا نام ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم نہ کیجئے، لڑائی جھگڑے بحث مباحثہ یہ سوشل میڈیا کی طوفان بدتمیزی میں وقت ضائع نہ کیجئے، بلکہ حسینیت کے فلسفے کو سمجھیے۔ میں یہاں پر اس ٹرانسمیشن میں ایک اضافی بات یہ بھی کرتا چلوں کہ مولانا اسلم الرحمن حسینی صاحب کے زیر سرپرستی مساجد اور مدارس بھی چل رہے ہیں، غریب بچوں کو یہ مفت تعلیم بھی دیتے ہیں، تو مساجد کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ جو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو وہ یہ اسکرین کے اوپر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس نیک کام میں، اس کار خیر میں ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، امام عالی مقام کی زندگی، ان کی سیرت کو ہم کس طرح اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آ سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر انسان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق حاصل کرتا ہے، وہ کیا کہ حقانیت، سچائی، اسلام کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دینا، پورے کے پورے خاندان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے قربان کر دینا۔ یہ کیسے نہ ہو، کیونکہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانیت کے لیے محسن ہیں، ان کی گود میں آنکھ کھولی، انہی کے اخلاق کریمانہ اور سیرت کردار اور ان کی محبت کو اپنے دل میں سموئے رکھا، اور اسلام کے لیے جو ان کی محنتیں تھیں وہ شب و روز آپ کے سامنے تھی۔ تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اسلام پر شب و خون مارے اور آپ گھر میں بیٹھے رہیں؟ تو یہ جو ایمانی تقاضا ہے، یہ جو دل کے اندر ایمان کا تقاضا ہے کہ اسلام کے اوپر حرف نہیں آنے دینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب ہر مسلمان اپنے آپ کو اس ذمہ داری پر فائز کرے گا تو اس کے دل کے اندر خود بخود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جاگے گی، اور جب یہ سیرت جاگے گی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشعل راہ ہیں، اور مشعل راہ سے ہمیشہ ایک راہ کے لیے تعین کیا جاتا ہے۔ تو جب کبھی بھی نوجوان ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ کا ایک مسافر پاتا ہے۔ حضرت آپ کی باتوں سے جو میں سمجھ سکا کہ حسینیت کا تقاضا یہ ہے، حضرت حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ہم آواز بلند کریں، وقت کے ظالم حکمران کو اس کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، ہم حق پر ڈٹ جائیں۔ حق پر ڈٹنا حسینیت ہے، لیکن مجھے آج یہ چیزیں اپنے اندر یا اپنے معاشرے کے نوجوانوں میں نظر نہیں آتی۔ حضرت آپ رہنمائی کیجئے گا کہ حضرت حسین سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ہر قول اور فعل پر عمل کریں، لیکن بدقسمتی سے ہم تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کرتے ہیں، لیکن اقدار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور رہتے ہیں۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ان اقدار کو اپنانے کا حوصلہ نہیں رکھتے، یزید کو ملامت بھی کرتے ہیں اور برائی کے لیے اسے استعارے کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں،
لیکن یزید دوراں کو کوئی بھی مخاطب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سب کے پر جل جاتے ہیں۔ بس یہی سبب ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی فراواں محبت کے مظاہر کے باوجود ہمارے اندر کوئی جوہری تبدیلی نہیں آتی۔ ہمارے گرد و پیش کے اقدار کی جلوہ گری ہے، جن کو مٹانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور تاریخ انسانیت کے اندر جو یہ بے مثال قربانی پیش ہوئی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ چیز سمجھ جائیں گے تو پھر اس کو اپنی زندگی میں، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر قول میں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنا لیں گے تو پھر ہم حقیقی طور پر اپنے آپ کو حسینی کہیں گے، اور پھر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا دعوے دار واقعی بن سکتے ہیں۔ اور جو حقیقت ہے کہ ہم جو یہ محبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو بھی پھر اپنے دل میں جگہ دے سکتے ہیں۔ ورنہ تو فضول ہے کہ ہم ایک طرف ظالم کے ساتھ بھی کھڑے ہوں اور پھر ہم مظلوم کے دائی بھی بنیں، تو یہ تو ناممکن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اسلام کا علم لے کر نکلیں گے تو کئی یزیدیوں نے ہمارے راستوں کو روکنا ہے، کئی یزیدی ہمارا راستہ کاٹنے کے لیے آئیں گے، لیکن ہر یزیدی کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو لے کر، ان کی محبت کو لے کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، تب جا کر ہم حقیقی حسینی بنیں گے۔ اور یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں، اور انہی کی تعلیمات یہی اصل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا کر رہی ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو زندہ کیا جائے۔ ان کی جب تعلیمات کو زندہ کیا جائے گا تو خود بخود ان کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ حضرت حسین سے محبت اور وقت کے یزیدوں کا ساتھ دینا، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اور میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں خدا نخواستہ، تو پھر ہم منافقت پر کھڑے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو چھوڑنا ہوگا کہ آپ اور میں اگر آج حسینی ہونے کے، حضرت حسین سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو یہ وقت کے یزیدوں کا ساتھ پھر ہم کیسے دے رہے ہیں؟ ہم ان سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ ہم ان سے عقیدت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ ہمیں ان یزیدوں کے خلاف بھی اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، آواز بلند کرنی ہوگی۔ مولانا اسلم الرحمان ہمارے ساتھ تھے۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور میں نے جیسے پہلے بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ مولانا کی زیر سرپرستی مساجد اور مدارس چل بھی رہے ہیں، اور مزید تعمیراتی کام اور اس میں یہ اخراجات جاری ہیں۔ تو جو دوست ان سے تعاون کرنا چاہیں، نمبر آپ کو ایک بار پھر اسکرین پر دکھا دیں گے پروڈیوسر صاحب، تو ضرور ان سے رابطہ کیجیے۔ ٹرانسمیشن کے اختتام آپ کو پتہ ہے ہم صرف اللہ حافظ سے نہیں کرتے، بلکہ کوئی کلام آپ کو سنایا جاتا ہے تو قاری سیف شاہانی کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام سنیے۔ اگلی قسط تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ نبی 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 کا نوت ہے، نبی کا جھاگ ہے، نبی کا نوت ہے، نبی کا جھاگ ہے، نبی کا نوت ہے، نبی کا جھاگ ہے۔ خدا نے مجھ کو بنا کے بھیجا، نبی کا نوت ہے، نبی کا جھاگ ہے۔ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ سے تھا، نبی کا نوت ہے، نبی کا جھاگ ہے۔ جو ڈھونڈنے مجھ کو کوئی نکلے تو کہنے والا اسے کہے ہیں، جو ڈھونڈنے مجھ کو کوئی نکلے تو کہنے والا اسے کہے ہیں۔ یہی کہیں تھا میں نے بھی دیکھا، نبی کا نوت ہے، نبی کا جھاگ ہے۔ یہی کہیں تھا میں نے بھی دیکھا، نبی کا نوت ہے، نبی کا جھاگ ہے۔ خدا نے مجھ کو بنا کے بھیجا، نبی کا نوت ہے، نبی کا جھاگ ہے۔ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ سے تھا، نبی کا نوت ہے، نبی کا جھاگ ہے۔ نہ بادشاہ نئے وزیر ہوں میں،
کوئی والی امیر ہوں میں، ہے شکر رب کا کہ ہوں سراپا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، ہے شکر رب کا کہ ہوں سراپا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، خدا نے مجھ کو بنا کے بھیجا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ سے تھا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، نہ کوئی جمشید ہوں نہ دارا، نہ کوئی قیصر نہ کوئی کسرا، نہ کوئی جمشید ہوں نہ دارا، نہ کوئی قیصر نہ کوئی کسرا، ازل سے یارو لقب ہے میرا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، ازل سے یارو لقب ہے میرا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، خدا نے مجھ کو بنا کے بھیجا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ سے تھا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، انس میں قربان جاؤں تیرے کہ تو نے 10 سال کی ہے خدمت، انس میں قربان جاؤں تیرے کہ تو نے 10 سال کی ہے خدمت، زمان سارا مکان سارا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، زمان سارا مکان سارا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، خدا نے مجھ کو بنا کے بھیجا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ سے تھا، نبی کا نوت نبی کا جاگر، نبی کا نوت نبی کا جاگر، نبی کا نوت نبی کا جاگر، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، یہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین